بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 80 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت سابعہ ان جمیع ابعاد وجود الامام سے لے کر قال العلامہ الطباطبائی تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے تمام پہلو لطف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ظہور لطف ہو، ان کی غیبت لطف نہ ہو، بلکہ ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں لطف ہیں۔ نمبر 2، کائنات آل محمد کی وجہ سے خلق ہوئی ہے۔ نمبر 3 نقطہ ہے علامہ مجلس کے نظریے کی وضاحت کہ انہوں نے فرمایا کہ تخلیق کائنات آل محمد کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی تبیین و تشریح کریں گے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ سابعہ ان جمیع ابعاد وجود الامام لطف، کہ امام علیہ السلام کے تمام پہلو، وجود کے تمام پہلو لطف ہیں۔ اور لطف کا چندین بار علم کلام کی روشنی میں معنی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا سبب خداوند متعال کی جانب سے ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے مکلفین خدا کی عبادت کے قریب ہوں اور معصیت سے دور ہوں، اور اسباب میں سے ایک سبب بطور لطف وجود امام ہے۔ پھر وجود کے بعد جتنے پہلو آتے ہیں، ظہور و خفا، انفرادی و اجتماعی، سیاست و معاشی حالات، یہ سب میں امام علیہ السلام کا وجود کے تمام پہ لطف ہیں۔ فوجودہ فی نفسہ مع قطع النظر عن سائر ابعادہ لطف، یہ لطف وجودہ کی خبر ہے۔ طلاب کرام، بس وجود ہو کی ضمیر امام کی جانب جا رہے ہیں۔ وجود امام بذات خود، یعنی اس کے وجود کے دیگر پہلو سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ اصل وجود لطف ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ہی ایک لطف ہے، سبب الہی ہے، فیض الہی ہے۔ لأنہ وجود و انسان کامل فی النظام الاحسن، چونکہ امام ایک وجود ہے انسان کامل کا نظام احسن میں۔ نظام تبارک اللہ احسن الخالقین، خدا نے اس احسن نظام کو خلق کیا ہے۔ اس احسن نظام کے لیے بطور محور و مرکز قلب عالم امکان، محور و مرکز عالم امکان امام زمان علیہ السلام اور ہر زمانے کا امام ہے۔ وَهُوَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ عِلْمُهُ تَعَالَى بِهِ وَرَحْمَتُهُ الْمُطْلَقَةُ وَكَمَالُهُ الْمُطْلَقُ۔ اور یہ بات امام کا وجود انسان کامل کا وجود ہے، ان باتوں میں سے ایک بات ہے جس کا تقاضا کرتا ہے خدا کا علم الہی بھی اس نظام احسن کے بارے میں، اور خدا کی رحمت مطلقہ یہ ہے کہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر تمام رحمت نازل کرے بطور مکمل، جتنی ان کے اندر گنجائش ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ بخل نہیں ورستا، چونکہ بخل نقص ہے، عیب ہے، اور اس کا خدا کا کمال مطلق ہونا، چونکہ کمال مطلق ہے، کمال مطلق سے ہمیشہ کمال سرزد ہوتا ہے، اور خود انسان کامل کا وجود بھی ایک کامل ہے، فیض ہے، لطف ہے، وہ لطف ہے چونکہ اس کمال مطلق سے صادر ہوا ہے۔ ہاذا مضاف، یہ اس کے علاوہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ، یہ ایک بات یہاں تک ہو گئی۔ دوسری بات، ان مقتضى تمامیت الفاعل وقابلیت القابل کما هو المفروض فی وجود ائمتنا هو لزوم وجودہم۔ یہ طلاب کرام هو لزوم وجودہم، یہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر ہو کے ان کی پھر خبر بنیں گے۔
اس کے علاوہ یہ بات یہ ہے کہ فاعل کا یعنی خداوند متعال کا تمام ہونا یعنی کامل ہونا، کمال مطلق ہونا، اور قابل یعنی وہ جو ظرف ہے اس کا قابل ہونا، اس کے اندر صلاحیات کا ہونا، اس کے اندر ظرفیت کا ہونا، جیسا کہ یہی فرض کیا گیا ہے ائمہ کے وجود کے بارے میں کہ ائمہ کے وجود کو بھیجنے والا، پیدا کرنے والا، وجود عطا کرنے والا خدا، اور ان میں یہ قابلیت ہے امام بننے کی، یہ فاعل کا تام ہونا اور قابل کا قابل ہونا یہ تقاضا کرتا ہے لزوم وجودہم، ائمہ کے وجود کا ضروری ہونا، کہ اس عالم امکان میں امام کا وجود ضروری ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم الخلف ہو، خلاف فرض۔ یہ مفروض ہمارا یہ تھا کہ فاعل بھی کمال مطلق ہے، فاعل تام ہے اور قابل کے اندر قابلیت موجود ہے۔ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو خلاف فرض لازم آ جائے گا۔ خلاف فرض کی وضاحت یہ ہے، اما فی تمامیت الفاعل، خلاف فرض اس لیے لازم ہے چونکہ یا تو فاعل میں نقص ہے، فاعل کامل نہیں ہے، اور قابلیت القابل، یا اشکال جو آئے گا، خلاف فرض آئے گا قابل کی قابلیت میں، ظرف میں گنجائش نہیں ہے۔ والاول، یہ تمامیت الفاعل میں خلاف فرض آنا محال ہے، چونکہ لعدم العجز والنقصان والبخل فیہ تعالی، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عجز نہیں ہے بلکہ وہ کمال مطلق ہے، نقص نہیں ہے، کمال مطلق ہے، اور خدا کی ذات میں، خدا میں بخل نہیں ہے، بخل بھی ایک نفسانی عیب ہے۔ وثانی، قابلیت کی قابل میں خلاف المفروض ہے، یہ بھی ہمارے فرض کے خلاف ہے، چونکہ فإن قابلیت الائمۃ علیہم السلام لکمال انسانیت واضحۃ و بدیہۃ عند شیعۃ الامامیت، ائمہ علیہ السلام کا قابل ہونا تمام انسانی کمالات کے لیے، یعنی انسانیت کے دائرے میں، انسانیت کی ظرفیت میں جتنے کمالات آ سکتے ہیں ان کی یہ گنجائش رکھتے ہیں، ان میں وہ کمالات سما سکتے ہیں۔ یہ بات واضح اور بدیہی ہے، جسے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے شیعہ امامیہ کے نزدیک۔ وفی لسان الاخبار، اور روایات کی زبان میں، فتدوم الخلافۃ الالہیۃ بوجودہم، خلافت الہیہ ائمہ علیہ السلام کے وجود سے تسلسل پیدا کر رہی ہے، اس کو دوام ان کے وجود سے ہے۔ اگر فرض کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امامت کا سلسلہ ختم کر لیا جائے، اس کو تسلیم نہ کر لیا جائے، تو یہ وہ جو خلافت الہیہ کا وعدہ ہے وہ محدود وقت کے لیے ہوگا، اور یہ دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی خلافت الہیہ نہیں ہوگی۔ کما دل فی قولہ تعالی انی جاعل فی الارض خلیفۃ، جس طریقے سے وضاحت دلالت ہے موجود خدا کے اس قول کہ میں زمین میں خلیفہ ہوں، اللہ، یہ قول دلالت کر رہا ہے استمرار ہذہ الخلافت الہیت، کہ خدا کی خلافت الہیہ جو کہ آدم علیہ السلام کو بطور مثال خداوند تعالیٰ نے خلیفہ مقرر فرمایا، جاعل میں قرار دے رہا ہوں، نہ کہ قرار دوں گا، نہ کہ میں قرار دے چکا، نہ کہ ایک مرتبہ میں نے قرار دیا بس، نہیں، جاعل اس میں فاعل ہے، استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔ ولذا استدل الامام الصادق والامام القاظم علیہم السلام فی موثقۃ اسحاق بن عمار، اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے موثقہ روایت میں جو کہ روایت کی ہے اسحاق بن عمار نے ان اماموں سے، ان میں ہے کہ انہوں نے استدلال کیا علی استمرار الخلافت و عدم انقطاعها بقولہ تعالی، کہ خدا کی خلافت کا سلسلہ برقرار ختم نہیں ہوا ہے، استدل بقولہ تعالی، ائمہ نے، دو اماموں نے استدلال کیا اس قول سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وقال، اور دونوں ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَفَا بِهِ، جب بھی خدا تعالیٰ کوئی اپنا قول کہتا ہے قرآن مجید میں تو اس کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پہ میں بنا رہا ہوں، نہ کہ بنا کے چھوڑ دیا بس،
کوئی قید و شرط نہیں ہے، یعنی یہ تسلسل چل رہا ہے، اور جب بھی خدا تعالیٰ یہ قول کوئی کہتا ہے تو اس کو خدا پورا کرتا ہے، پورا کیا ہے، اور وہ ہم ائمہ علیہ السلام کے وجود کی برکت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 اصول کافی سے منقول ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ عَنْهُ تَعَالَى، اور اسی بات کی تائید کرتی ہے وہ بات جو آئی ہے حدیث قدسی میں خداوند متعال کی جانب سے، انه قال، خدا فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تھا مخفی خزانہ، اور کچھ کہتے ہیں میں ہوں مخفی خزانہ، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی یعرف، بس میں نے مخلوقات پیدا کی کہ تاکہ پہچانا جاؤں۔ مصابیح الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اب طلاب کرام آپ اس حدیث قدسی میں غور فرمائیں تو خدا تخلیق کا مقصد قرار معرفت، کہ اسے پہچانا جائے، چونکہ یعلم منہ، اس حدیث قدسی واضح ہو جاتا ہے کہ ان الباعث علی ایجاد الانسان والمعرفت الکاملۃ بہ تعالی، کہ محرک انسان کے ایجاد کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ مکمل معرفت ہو خدا کے بارے میں، مکمل معرفت۔ فلیکن فی کل وقت فرد بین احاد الانسان یعرفہ کما ہوا حقہ، جب محرک خدا کی معرفت کاملہ رکھنا ہے، اسی وجہ سے انسان کی ایجاد تخلیق ہوئی ہے، تو بس ہر دور میں ہر وقت میں ایک ایسا فرد انسانوں کے درمیان میں سے ہونا ضروری ہے جو خدا کو اس طرح سے پہچانے، معرفت رکھے خدا کی جس طریقے سے معرفت کا حق ہے، تاکہ یہ حدیث قدسی کا مفہوم مطلب اپنی تفسیر حقیقی پیدا کر سکے۔ ولا يحصل ذلك فی غیر النبی والامام، ذالک یعنی یہ ایک فرد کا ہونا جو معرفت کاملہ الہی رکھے، یہ حاصل نہیں ہوگا نبی و امام کے علاوہ میں، یعنی خدا کی کما حق معرفت نبی یا امام ہی رکھ سکتا ہے، دیگروں میں یہ ظرفیت و گنجائش نہیں۔ جب ایسا ہے تو فلا بد من وجود نبی او امام بین الناس، تو انسانوں کے درمیان میں نبی کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، حتیٰ تاکہ تحصل المعرفت الکاملۃ بہ تعالی کما ہوا حقہ، تاکہ حاصل ہو خداوند تبارک تعالیٰ کے بارے میں وہ معرفت کاملہ جس کا حق ہے، اور وہ امام و نبی اس خدا کے بارے میں۔ حق سے مراد طلاب کرام عزیز یعنی جتنی انسانی دائرے میں خدا کی معرفت گنجائش ہے، چونکہ پھر صفات الہی کے بارے میں بحث ہے کہ صفات ذات الہی کے کنہ حقیقت تک کسی کی بھی رسائی نہیں، نبی ہو یا امام ہو۔ ہاں صفات کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے صفات کو وسیلہ بنایا ہے کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے، یعنی صفات کے ذریعے سے دیگر انسانوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے جتنی ائمہ کے اندر گنجائش ہے کہ وہ بطور تام خدا کی معرفت رکھ سکتے ہیں۔ وَلَعَلَّ إِلَيْهِ ترجع الروایات الدالۃ، شاید اسی بات کی جانب لوٹایا گیا ہے ان روایات کو الدالۃ جو دلالت کرتی ہیں علی انہ لولا محمد وآلہ علیہ السلام لما خلق اللہ الخلق، اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو قطعاً خدا تعالیٰ مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، نہ کہ انسانوں کو۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی اکرم فرمایا یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حواء ولا الجنت ولا النار ولا السماء ولا الارض، یہ علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آدم کو خلق کرتا، نہ حوا کو خلق کرتا، نہ جنت و جہنم کو خلق کرتا، نہ زمین و آسمان کو خلق کرتا۔ یہ حدیث غایۃ المرام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پہ۔ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ، اسی بات کی تاکید کرتی ہے ما وہ روایت استفیض من الاخبار، جو کہ روایت مستفیض ہے، روایت مستفیض طلاب کرام جس کے راویوں کی تعداد، وہ روایت جو جسے کہا گیا اخبار مستفیضہ، جن کے راویوں کی تعداد 3 یا 3 سے زیادہ ہے لیکن تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، اور اس کو خبر واحد کے اس میں زمرے میں لاتے ہیں یا اس کی قسم سے شمار کرتے ہیں علماء۔ روایت میں عدالت کرتے ہیں ان الائمۃ علت غائیۃ للخلقۃ، کہ ائمہ علیہ السلام علت غائی ہیں تخلیق کائنات کے لیے۔ علت غائی طلاب کرام عزیز اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کے لیے مقصد تخلیق کائنات یہ ہیں،
جن کے لیے بنایا گیا، اس کو علت کہا گیا، کما ورد، جیسا کہ آیا کہ نحنو الذین، یعنی ائمہ نے فرماتے ہیں ہم وہ ہیں، بنا یمسک اللہ السماء والارض الا باذنہ، کہ جن کے ذریعے سے خدا تعالی نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے سوائے اذن الہی کے، وبنا، اور ہماری وجہ سے ہی یمسک الارض ان تمید باہلھا، زمین اپنے اہل کو، اپنے اس کے اوپر رہنے والوں کو نگلنے سے زمین نے روک کے رکھا ہے، وبنا، ہماری وجہ سے ینزل الغیث ونشر الرحمت ویخرج برکات الارض، بادل برستے ہیں، رحمتیں آتی ہیں اور زمین کی برکتیں نکلتی ہیں، ولولا ما فی الارض منا لساخت باہلھا، اگر ہم زمین میں نہ ہوتے زمین دھنس جاتی اپنے اہل کے ساتھ، فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 سے، اور یہ حدیث لی گئی ہے، نقل کی گئی ہے اس کتاب وابستگی جہان بے امام زمان علیہ السلام سے، صفحہ نمبر 38 سے، وورد من ناحیت المقدسۃ، اور امام زمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے، علی ید محمد بن عثمان، جس کو امام علیہ السلام نے توقیع دی، اس کے میں آیا ہے کہ انی لامان لاہل الارض کما ان النجوم اہل لاہل السماء، ان النجوم امان لاہل السماء، ہم امان ہیں زمین والوں کے لیے جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، یعنی جس طریقے سے بقائے اہل آسمان ستاروں کی وجہ سے ہے، اس طرح بقائے اہل زمین ہماری وجہ سے ہے، بحر انوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 92۔ قال العلامۃ المجلسی، علامہ مجلسی قدس سرہ فرماتے ہیں، ثبت بالاخبار المستفیضۃ، اخبار مستفیض جن کی تعریف کی گئی، ان سے ثابت ہے کہ انہم ائمہ العلل غایۃ لایجاد الخلق، تخلیق کائنات کی، ایجاد کائنات کے لیے علت غائی ہیں، فلولاہم، اگر ائمہ نہ ہوتے، لم یصل نور الوجود الی غیرہم، تو ان ائمہ کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات ظاہریوں، باطنیوں، آسمانیوں، زمینیوں، ما بینہما تک خدا کے وجود کا نور نہ پہنچتا، یعنی ان کی تخلیق نہ ہوتی، وببرکتہم، ان کی برکت کی وجہ سے، والاستشفاء بہم، ان کی شفاعت کی وجہ سے، وتوسل الیہم، ائمہ علیہ السلام کے جانب توسل کرنے کی وجہ سے، یظہر العلوم والمعارف الخلق، مخلوقات پر خدا کے علوم و معارف ظاہر ہوئے، ویکشف البلایا عنہم، اور امتحانات ان سے ظاہر ہوئے، فلولا، یا مشکلات ان سے ختم ہوئیں، فلولا ہم، اگر ائمہ نہ ہوتے، لاستحق الخلق بقباح اعمالہم انواع العذاب، اگر ائمہ نہ ہوتے تو ان مخلوقات اپنے قبیح افعال کی وجہ سے متعدد اقسام کے عذاب کے حقدار ہوتے اور ان کو عذاب مل گیا ہوتا، بہنوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 93، وإلی غیر ذالک، اس کے علاوہ من شواہد الاخبار، اخبار کے میں سے روایات میں سے مثالیں ہیں، وہذا کلہ، یہ تمام باتیں بنسبت الاصل وجودہ، یعنی اصل وجود امام، وجود ائمہ کے بارے میں ہے کہ ان کے وجود کے یہ فوائد ہیں، وجود، پھر وجود کے بعد ان کا ہمارے درمیان میں ہونا، وہ بھی ظاہر ہونا یا غائب ہونا، سیاسی ہونا، اجتماعی ہونا، یہ تمام مراحل، ان تصرفہ ایضا لطف، امام کا تصرف بھی لطف ہے، وجود کے بعد امام کے جو اختیارات ہیں کائنات پر، یہ بھی ایک ہے، سواء کان ظاہریا، چاہے وہ لطف ظاہری ہو او باطنی، یعنی امام ظاہر ہو یا غائب ہو، سواء کان فی الجن سے، چاہے وہ تصرف انسان فی الانس، انسانوں میں کر رہے ہوں، یعنی انسان کو کی ہدایت کر رہے ہوں، انسان کے لیے عدل الہی کی حکومت قائم کر رہے ہوں، اول جن، یا جنات کے بارے میں، اور غیرہما، یا جن انسان کے علاوہ میں، حیوانات کے لیے، چونکہ حیوانات کے بھی وہ امام ہیں، ان کے بھی فیصلے جات کیے ہیں ائمہ علیہ السلام نے جب ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، فاذا منع مانع عن ظہوری للناس، جب کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے امام کے ظہور کے بارے میں کہ ظاہر نہ ہو سکے لوگوں کے لیے، بحیث یستتر و یغیب، اس طرح کہ وہ غائب ہو جائے لوگوں سے، پوشیدہ ہو جائے، تو غائب ہونا یہ معنی فلا یضر کونہ بکونہ لطفا من جہت او جہات اخرى، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ ضرر نہیں دیتا کہ امام لطف نہ ہو کسی دوسری اور جہت سے یا دوسری جہات کی وجہ سے، فإن المانع يمنع عن نوع من انواع لطف
अबआद वजूद ही, चूंकि माने जो बन रहा है इमाम के लुत्फ के लिए एक किस्म से बन रहा है। लुत्फ के मुतादिद अक़साम हैं, मुतादिद पहलू एक से, ये माने खुद माने लुत्फ हो अबआद वजूद ही, बाकी दीगर जो इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद के पहलू हैं वो खुद लुत्फ है। यानी एक जहद से लुत्फ के लिए माने बनना, ये खुद माने एक किस्म का खुद लुत्फ है कि इमाम अलैहिस्सलाम के दूसरे और दीगर वजूद के जो पहलू हैं वो उजागर हो रहे हैं, वो जाहिर हो रहे हैं, वो कश्फ हो रहे हैं, और यही लुत्फ है। हाजा, इसके अलावा मुजाफन अलावा बात यह है कि इला अन्न तसर्रुफहु फिन्नासे ला यतवक्कफु जमीउ अनवाहि अला ज़ुहूर, लोगों के दरमियान में इमाम अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ करना मौकूफ नहीं है कि ला यतवक्कफु जमीउ अनवाहि लुत्फ का तमाम अनवाहि लुत्फ का मौकूफ होना लाजमी नहीं है कि ज़ुहूर इमाम पर हो, बल लहू, बल्कि इमाम के लिए यह है कि तसर्रफ फी बाज़ उमूर, बाज़ उमूर इंसानी में वो तसर्रुफ करता है मग़ाइबती अन्नास से, दर हालांकि लोगों से गायब होता है। यानी गायब होने का मतलब हरगिज़ नहीं कि वो तसर्रुफ नहीं कर सकता, गायब होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम उनसे बिल्कुल मुनक़ते हैं, नहीं, बल्कि मिन जहतिन हम उनसे दूर हैं, वगरना हम उनके हुजूर और नुजूर में हैं। हम तुल्लाब किराम अजीज, दर्स इख्तिताम को पहुंचा। अगर सवाल बनाना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बन सकता है कि इमाम के वजूद के अलावा उसके लुत्फ होने के दीगर पहलू कौन से हैं, और दूसरा सवाल ये बनेगा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम किस तरह इस्तिमरार खिलाफत पर इस्तिदलाल किया है, तबयीन करें। तीसरा सवाल है कोई भी एक रिवायत बयान करें जो तख्लीक कायनात की इल्लत गाई आइमा अलैहिस्सलाम को करार दे रही हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।